اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 3 ملزمان شمیم خالد، محسن علی اور معظم علی کو پھانسی کی بجائے عمر قید کی سزا اس لیے سنائی ہے کہ ان تینوں ملزمان کو برطانیہ سے لاتے وقت حکومت پاکستان نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل الطاف حسین کے حکم پر کیا گیا۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو عمران فاروق کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ فیصلے میں بانی متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین، افتخار حسین اور اشتہاری ملزمان محمد انور اور کاشف کامران کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے، جو کہ برطانیہ میں موجود ہیں۔ ملزم معظم علی، سید محسن علی اور خالد شمیم نے ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل راولپنڈی سے مقدمے کا فیصلہ سنا۔ تینوں پر قتل، سہولت کاری، سازش اور معاونت کے الزامات تھے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر سن 2010 کو برطانیہ میں قتل کیا گیا تھا، تاہم وفاقی تحقیقاتی ادارے نے 5 دسمبر سن 2015 کو اس قتل کا مقدمہ پاکستان میں درج کیا۔ عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے فیصلے میں کہا کہ عمران فاروق کو قتل کرنے کا حکم بانی متحدہ الطاف حسین نے دیا تھا، جس کے لیے محسن علی اور کاشف خان کامران کو برطانیہ لے جا کر قتل کروانے کے لیے بھرپور مدد کی گئی۔ ملزم معظم علی کی بیوی سعدیہ معظم نے کہا، مجھے ایسے ہی فیصلے کی امید تھی، ایک ہی لاٹھی سے تینوں ملزمان کو ہانک دیا گیا، مجھے عدالت سے کبھی انصاف نہیں ملا۔ ایک ایسے آدمی کا قتل میں 3 خاندان برباد کر دیے گئے جس کا قتل ہی اس ملک میں نہیں ہوا اور جس کے اپنے سر کی قیمت خود پاکستان نے لگائی تھی اور اسے دہشت گرد قرار دے رکھا تھا۔ 16 ستمبر سن 2010 کی رات ڈاکٹر عمران فاروق الطاف حسین کی سالگرہ میں شرکت کے لیے مدعو تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ سالگرہ کے تحفے کے طور پر آج ان کا قتل ہوگا۔ برطانیہ میں سکونت اختیار کرنے والے وہ پاکستان کے مشہور جلا وطن سیاستدانوں میں سے ایک تھے۔ کہتے ہیں کہ عمران فاروق اپنی حفاظت کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہتے تھے، تاہم اس شام وہ بنا کسی حفاظت کے لندن کے علاقے ایجویر میں واقع ایک فارمیسی سے، جہاں وہ ملازمت کرتے تھے، اپنے گھر کی جانب چل پڑے۔ ان کی رہائش گاہ کوٹ نامی اپارٹمنٹ بلاک میں سن 1940 میں بنی ہوئی پرانی عمارت میں تھی۔ وہ اپنی بیوی شمائلہ اور 2 بیٹے عالی شان اور وجدان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان بیٹوں کی عمریں اس وقت 5 اور 3 برس تھی۔ شام 5:30 بجے کے قریب ڈاکٹر عمران فاروق اپنے اپارٹمنٹ کے داخلی راستے سے عمارت کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ایک آدمی نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ حملہ آور نے متعدد بار اینٹ ان کے سر پر ماری اور چھری سے کئی وار کیے۔ حملے کے بعد طبی عملے نے انہیں بچانے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ جائے وقوع پر ہی مردہ قرار دے دیے گئے۔ ڈاکٹر عمران فاروق سن 1992 میں کراچی میں MKO کے خلاف سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ہونے والے آپریشن کلین اپ کے دوران غائب ہو گئے تھے۔ سال سن 1999 میں وہ دوبارہ منظر عام پر آئے جب انہوں نے لندن میں سیاسی پناہ حاصل کی۔ ڈاکٹر عمران فاروق کو یاد کرتے ہوئے MKO کے ایک سابق کارکن کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس صرف 2 دماغ تھے، ایک عظیم طارق احمد جو MKO کے چیئرمین تھے اور دوسرے ڈاکٹر عمران فاروق تھے۔ وہ ایک خاموش طبیعت شخص تھے اور میڈیا کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ MKO کا زیادہ تر لٹریچر انہی کا لکھا ہوا تھا اور وہ کبھی بھی الطاف حسین کے لیے خطرہ نہیں تھے اور ان سے لائم لائٹ چھیننا نہیں چاہتے تھے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے فوراً بعد ہی برطانیہ کی میٹروپولیٹن پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ کے انسداد دہشت گردی کے یونٹ نے اس قتل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا۔ اس وقت پولیس کو جائے وقوع سے 5 انچ لمبا خنجر اور ایک اینٹ برآمد ہوئی تھی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے سلسلے میں 2 ایشیائی افراد سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ متعدد گواہوں نے پہلے ہی پولیس سے رابطہ کیا ہے، لیکن افسران کا خیال تھا کہ اور بھی لوگ ہیں جو واقعے کے بارے میں اہم معلومات رکھتے تھے۔ 2 سال تک اس کیس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ پھر میٹروپولیٹن پولیس کی انسداد دہشت گردی ٹیم نے ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل سے چند ماہ پہلے اپنا ایک آزاد سیاسی پروفائل بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور شاید اسی لیے انہیں قتل کیا گیا۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق اپنے طالب علمی کے زمانے سے بانی MKO کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے قتل سے صرف چند ماہ قبل ہی MKO سے الگ ہوئے تھے۔ اس وقت MKO پاکستان میں خاصی مضبوط جماعت تھی اور وہ اس زمانے میں الگ جماعت بنانے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ MKO کیا ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے، اور ان کی پوری فیملی بھی یہاں تھی، اس لیے وہ ہرگز یہ رسک نہیں لے سکتے تھے۔ جون سن 2015 میں 2 ملزمان محسن علی اور خالد شمیم کو چمن سے گرفتار کیا گیا، جبکہ معظم علی نامی ملزم کو کراچی میں 90 کے قریب ایک مکان سے گرفتار کیا گیا۔ اس سے قبل برطانوی پولیس نے تحقیقات کے حوالے سے اپنی ویب سائٹ پر کچھ معلومات جاری کی تھی، جس کے مطابق 34 سالہ محمد کاشف خان کامران ستمبر سن 2010 میں برطانیہ پہنچا تھا، جبکہ 19 سالہ محسن علی سید اسی سال فروری سے ستمبر تک برطانیہ میں مقیم رہا۔ یہ دونوں افراد شمالی لندن کے علاقے اسٹینمور میں مقیم تھے اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی شام ہی برطانیہ چھوڑ گئے تھے۔ ان تینوں ملزمان کو FIA کی تحویل میں اسلام آباد منتقل کیا گیا، جہاں ان سے تفتیش کے لیے جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم بھی تشکیل دی گئی تھی۔
1 दिसंबर सन 2015 को हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान फारूक कत्ल केस में बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ FIA के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर इनाम गनी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में MQM के रहनुमा मोहम्मद अनवर, इफ्तिखार हुसैन, मुअज़्ज़म अली खान, खालिद शमीम, काशिफ खान और सैयद मोहसिन अली को भी नामजद किया गया था। 8 जनवरी सन 2016 को इस मुकदमे में मुलव्विस 2 मुल्जिमान मोहसिन अली और खालिद शमीम ने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर के सामने अपने जुर्म का इतराफ़ किया था, जबकि मुल्जिम मुअज़्ज़म अली ने जुर्म से इनकार कर दिया था। अगले ही दिन इस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई जब गिरफ्तार मुल्जिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने इतराफ़ी बयान में अहम इंकशाफात किए। इनका कहना था कि डॉक्टर इमरान फारूक को MQM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अनवर की हिदायत पर कत्ल किया गया, जिन्हें शक था कि इमरान फारूक एक अलग सियासी ग्रुप बनाना चाहते थे। मुल्जिम काशिफ खान ने भी ये इंकशाफ किया था कि मुल्जिम मुअज़्ज़म अली को फ़ोन करके कोड वर्ड में कत्ल की इत्तला दी गई थी और ये कहा था कि मामू की सुबह हो गई, जिसका मतलब था कि इमरान फारूक का कत्ल कर दिया गया है। 29 अप्रैल सन 2016 को इमरान फारूक कत्ल केस के अहम मुल्जिम खालिद शमीम का एक वीडियो बयान भी सामने आया था, जिसमें इसने ये इंकशाफ किया कि MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन इमरान फारूक कत्ल केस में मुलव्विस थे। सन 2016 में स्कॉटलैंड यार्ड की एक टीम ने पाकिस्तान आकर इस केस में गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात लिए थे। ताहम नवंबर में एक और बड़ी पेशरफ ये हुई थी कि जब मुल्जिम खालिद शमीम ने अपने इतराफ़ी बयान में यह कबूल किया था कि MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन को सालगिरह की मुनासबत से तोहफ़ा देने के लिए 16 सितंबर की तारीख कत्ल करने के लिए मुकर्रर की गई थी। इसके बाद एक लंबे अरसे तक ये केस इल्तवा का शिकार रहा, जिसके मुतादिद वजूहात बताई जाती रही। इनमें इस्तग़ासा की जानिब से बार बार डेडलाइन में तोसी और बरतानवी हुकूमत की जानिब से शवाहिद की अदम फराहमी शामिल है। अलबत्ता सन 2019 में बरतानवी हुकूमत ने 23 बरतानवी गवाहान, 3 तफ्तीशकार और कुछ ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड करने पर रजामंदी जाहिर की थी। रवां साल 4 फरवरी को डॉक्टर इमरान फारूक की बीवी ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अपना बयान देते हुए इन्होंने बताया था कि इनके शौहर को सिक्योरिटी खदशात थे, जिसका जिक्र इन्होंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड से भी किया था। डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा का कहना था कि इन्होंने मुल्जिमान मोहसिन अली सैयद और काशिफ खान कामरान को डॉक्टर इमरान फारूक से मिलते हुए देखा। दोनों ने अपना तारुफ इनके पैरोकार और मद्दाहों के तौर पर करवाया था। शुमाइला फारूक ने यह भी बताया था कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन समेत पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी डॉक्टर इमरान फारूक से खुश नहीं थे। रवां साल 21 मई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस केस का फैसला महफूज किया था। FIA प्रोसिक्यूटर ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद ने इस केस में अपने हतमी दलाइल देते हुए कहा था कि कत्ल की शाम ऐनी शाहिदीन ने मुल्जिमान को इमरान फारूक के घर के पास देखा था और उसी शाम मुल्जिमान CCTV वीडियो में भी इमरान फारूक का ताक़ुब करते हुए नजर आए थे, जबकि कत्ल की शाम यही मुल्जिमान बरतानिया से श्रीलंका रवाना हो गए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।